آج میرا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے روزہ رکھا تھا کیونکہ مجھے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم خان صاحب کے لیے کچھ کرنے والے ہیں. مشال میڈیا اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے تو ہمارا بنا بنایا گیم خراب کر دیتی ہے. مجھے تو یہاں تک بھی کہا گیا کہ ہم خان صاحب کو رہا کرانے والے ہوتے ہیں اور مشال میڈیا اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے تو جی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ ہم تو خان صاحب کو بنی گالا پہنچانے والے تھے, مشال نے میڈیا اسٹیٹمنٹ دے دی تو چیزیں ہماری خراب ہو گئی. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلے آپ جو کرتے ہیں آپ کریں, ہم آپ کے پیچھے ہیں اور ہم خاموش رہیں گے. 4 مہینوں سے جب اس پارلیمنٹ کا دھرنا ختم ہوا تھا اس سے لے کر آج تک جب میرے سپریم کورٹ میں کیس لگا تھا تب تک میں خاموش رہی. لیکن ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ کلیم اللہ سے سلیم اللہ اور سلیم اللہ سے کلیم اللہ ہو رہا ہے. ہمیں خاموش صرف اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ جی اپنے لیے آسانیاں پیدا کی جائے. خان صاحب کے لیے کوئی بھی آسانی نہیں ہے. لیکن جو موجودہ حالات ہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس گرمی میں جب ہم باہر نہیں کھڑے ہو سکتے, خان صاحب تندور جیسے سیل میں, ہم ان کے لیے بندوق تو نہیں اٹھا سکتے نا, ہم ان کے لیے زبان ہی چلا سکتے, بات ہی کر سکتے ہیں. تو اگر ان حالات میں ہم خاموش بھی رہیں گے تو دیکھیں اس سے زیادہ بڑی غداری تو ہم نہیں کر سکتے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا پارٹی کے اندر خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ دیکھیں یہ آپ پارٹی سے پوچھ لیں, گزشتہ 2 روز جنہوں نے آپ کے لیے کراچی کا ٹکٹ کیا تھا ان سے پوچھ لیں. کراچی کا ٹکٹ کیا تھا آپ بتا دیجیے گا. آپ پوچھ لیں. ہاں جی گزشتہ 2 روز قبل جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر کال دی گئی تھی علیمہ خانم کی جانب سے, پر پارٹی کے جو پارلیمنٹیرین ہے وہ وہاں زیادہ نظر نہیں آئے اور کوئی تعداد بھی اتنی نہیں نظر آئی. حالانکہ 10,000 کا دعویٰ تھا پر وہاں تو کوئی اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نہیں تھے. دیکھیں جی میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جو کال دی گئی تھی, حالانکہ خان صاحب کی بہن ہے وہ ان کے لیے کنسرن ہے, لیکن چونکہ خان صاحب نے ہمیں جو وہ ایک پارٹی ڈسپلن دیا ہوا تھا, میں نے ابھی ایک اور پریس ٹاک پہ بھی یہ گزارش کی ہے کہ خان صاحب کی بہن کو بھی چاہیے کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا کرے, اور تاکہ کیونکہ پولیٹیکل کمیٹی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بنائی ہوئی ہے, حکومت وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہے, ان دونوں سے کہا کرے اور وہ پھر نیچے تنظیموں کو کنوے کرے, نیچے پارلیمانی پارٹی کو کنوے کرے. کیونکہ جو کال تھی اس آپ نے دیکھا ہے کوئی پارلیمانی لیڈر وہاں پہ تھا, پارلیمانی لیڈر صاحب کہتے ہیں تحریک تحفظ آئین نے ہمیں نہیں بتایا, تحریک تحفظ آئین کہتی ہے پارلیمانی لیڈر صاحب نے ہمیں نہیں بتایا. ہم اسی وجہ سے میڈیا پہ آ گئے ہیں کہ یہ جی ایک پراپرلی جب اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے تو سب مل جل کے کر لیتے ہیں, جب خان صاحب کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اس نے نہیں بتایا, اس نے نہیں بتایا. ہمیں بھی جی نہیں کمیونیکیٹ ہوا تھا, اگر میں آنیسٹلی بات بتاؤں, نہ ہمیں صوبے کی طرف سے کمیونیکیٹ ہوا تھا, نہ ہمیں پارلیمانی پارٹی کی طرف سے کمیونیکیٹ ہوا تھا. ہمارا سیشن چل رہا ہے, ہر دن 4 لوگوں کو پارٹی کہتی ہے کہ آپ نے اسپیچز کرنی ہے, جو بجٹ سیشن ہے, جو غریب مکاؤ بجٹ چل رہا ہے اس ٹائم. دوسری بات یہ کہ اس دن ہاں علامہ ناصر صاحب کے گھر پہ دعوت تھی, میں نے اس میں بھی شرکت نہیں کیونکہ میری طبیعت خراب تھی. اچھا فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 3 مہینے کی جو ہے وہ ڈیل ہو گئی ہے, تو آپ لوگوں کے پاس کیا خبریں ہیں اس ڈیل کی؟ دیکھیں جی فیصل واڈا صاحب میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں اس ٹائم خود کو ریلیونٹ کرنے کے لیے ہر ارریلیونٹ چیزیں کر رہے ہیں, اور جو ڈیل ہوئی ہوگی شاید انہی کے ساتھ ہوئی ہوگی. باقی تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی بات ہے, کیونکہ دیکھیں چیزیں سمجھ آتی ہے, یہاں کوئی بے وقوف نہیں ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے دے اور لوگ اس کے پیچھے چلنے نکلیں گے. پارٹی کے اندر دونوں طرف کون کھیلتا ہے میڈم؟ دیکھیں یہ آپ ان سے پوچھیں نا جنہوں نے آپ کے لیے کراچی کا ٹکٹ کیا تھا. بہت شکریہ. کس نے ٹکٹ کروایا ہے؟